السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوبصورت چڑیل پر مبنی ایک پراسرار کہانی۔ ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر میرا چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموش رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ علل صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہاں بھابھی کے چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ ایک سنسنی خیز کہانی۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون؟ یہ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ موصول ہوا۔ اچانک اس کی یاد تو اس پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے، میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس گھر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا۔ وہ کمرے ایک باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے اندر رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے، بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے
باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا، یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی۔ پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا، تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں نے پہلے اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کے کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ؟ تو نہیں تھی انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس نے بینک سے چھٹی لی تھی سر۔ صبح اس کی حاضری بھی ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس نے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا۔ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھیں۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو گال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو اسپتال لے گئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آ گئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی وہ بہت برا حال تھا۔ وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ بھائی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے وہ آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہوگی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آبادی والا علاقہ تھا، اور اس کے گھر میں صرف وہ پہلے اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی تھی، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور اسپتال میں داخل ہوئی ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو سفیر، ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اندر تھیٹر روم میں ہے۔
ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی جلدی ہی آ جائے گا، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا، اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل کرنے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اس کی ہی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی قاتل ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر ہی جا رہا ہے۔ میں تم ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتل کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے بعد ہفتے بعد ملتی ہے، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب نہیں ہو جاتی تھی، لیکن یہ اب کے بار کس طرح سے پکڑی گئی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی کہ میں فوراً انکل پر پڑا تھا۔ 5-10 منٹ میں نے اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ وہ لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کس دم دور والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئی۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانہ ہر وقت ہجوم ہوتا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر ہم نے پہلے کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے انسپکٹر صاحب نے ساری بات حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے انہیں آنکھیں بند کر لیں، وہ عمل موم سے پڑھ رہے تھے۔ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہیں؟ پیر بابا ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کی ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا۔ وہ اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلہ کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے نامعلوم تھا اور اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے تھے تو میں اس کو شک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھلی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی تھی اور ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک پوچھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ اٹھ جاتی ہے تو اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھا، ہسپتالوں میں رہ رہے تھے، اسٹیشن اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے۔ وہ اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پھر بابا اس بار وہ پکڑی کیسے گئی؟ وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب وہ اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اس قبرستان کے 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس کو سزا سے تکلیف اٹھائے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کریں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔
अब चलने के लिए कोई आदमी तलाश करो, चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ जो आधी रात का है। तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है और हिसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद ही आऊँ या तुम्हारा वो दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी बात पर अमल नहीं करना। बस मेरा दिया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करनी। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मानी, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फ़रार होने में कामयाब हो गई है। इस बारे में मैं और कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की और तो उसने कहा, सफ़ीर भाई अब वो चिल्ला करना ही है और ज़रूर करना होगा। खुदा न करे वो कोई काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया तो मैं पुलिस स्टेशन चला गया और मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ तो छुट्टी ले ली? हाँ जी। ठीक है, चाय पी लो। तो तुम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं? ठीक है, मैं तैयार हूँ और मुझे इसके घर अच्छी तरह से याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए इसको दफन करने के लिए सब लोग इसके आबाई गांव गए हुए थे। क्या सना भाभी भी इसके साथ है? ज़ाहिरी बात है कि सना बाजी चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, इन्हें तो जाना ही चाहिए था। और इनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। इनका गांव का नाम क्या है? लाल सुंदर वाला है और वो मोटरवे के साथ है, फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, इस बात का फ़ायदा उठा लो सफ़ीर, तुम अपना चिल्ला आज रात से शुरू कर लो और इंस्पेक्टर खान तुम बेशक इसके पीछे गांव चले जाओ। अगर वो वहाँ नहीं है तो मिलती है तो या वहाँ से गायब होती है तो मुझे इतला देना। मैं फिर अमल से पता करूँगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह से आपका हुक्म। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पुराने दरख्त के पास एक पुरानी कब्र मिल गई। मैं इस पर निशान लगा कर आ गया और खाना खाकर सो गया था। मेरी आँख शाम को 5 बजे खुली। अभी अंधेरा होने में कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पहुंच गया। वहां पर मैंने हसार खींचा तो मैं इस कब्र पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। घर में आकर मैं सो गया। दिन को बहुत सी कालें आई लेकिन मैंने यस नहीं की। शाम 5 बजे के करीब मैं उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर मैं बैठ गया। आज मौसम भी ख़राब मालूम होता था। चांद का कोई नाम निशान न था। तेज़ से तेज़ हवाएं चल रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ़ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम ख़राब हो गया। खैर मैं इल्म करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगा। हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल तो हो रही थी। कुछ देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये क्या बारिश हिसार के बाहर हो रही थी और जिस जगह मैं था वहाँ कोई असर ना हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पानी का एक कतरा भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ़ था, चाँद नज़र आ रहा था और चाँदनी हर चीज़ को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से कुछ पहले मुझे इंस्पेक्टर खान अपने पास आता हुआ नज़र आया। खान ने कहा, सफ़ीर ये चिल्ला छोड़ दो। हमने सना को मार दिया है, वो मर चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं होश में था। मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला कैसे चिल्ला छोड़ सकता था? मैं चिल्ला में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त,
کیوں دیر کر رہی ہو اور اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو، اور میرے ساتھ میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلنا میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ واقعہ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموشی اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر میں پیر بابا اور میرے سامنے آئی اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان سے ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابی کے ساتھ چند لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے تھے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے اور پرانی قبریں بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی اور دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ تو مسلمان تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعہ کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ قارئین کرام، کیسی لگی میری یہ کہانی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ اب تجھے روز یاد نہ کروں تو جسم ٹوٹ سا جاتا ہے ساجد، ایک عمر ہو گئی ہے تیری یاد کا نشہ کرتے کرتے۔ اللہ حافظ۔